جب اتنا شوق دلایا گیا تو پھر ہر شخص کا دل چاہتا تھا کہ وہ ضرور نکلے، لازمن نکلے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے۔ یعنی جب اتنا شوق دلایا گیا تو پھر سب کو کیا محسوس ہوا کہ اب شاید نیکی صرف جہاد کے لیے نکلنا ہی ہے یا جنگ کے لیے نکلنا ہی ہے۔ اس موقع پہ سمجھایا گیا کہ نہیں، ضروری نہیں کہ صرف وہیں پر نکلو۔ فلولا نفر، پس کیوں نہ نکلا، من کل فرقتن، ہر گروہ سے، منہم، ان میں سے، طائفتن، ایک جماعت، لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے، ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو خبردار کرتے جب وہ ان کی طرف پلٹتے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی بچ سکیں۔ آپ دیکھیے کہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے، پیچھے بہت باتیں قتال کی، جہاد کی، جنگ کی ہوئیں، اور پھر آخر میں آ کر تعلیم کی بات ہو رہی ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی بھی جہاد کے کانٹیکس میں بتایا ہے، اور بعض نے تعلیم کے کانٹیکس میں لیا ہے اول حصے کو۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یعنی ضروری نہیں کہ جہاد کے لیے سارے ہی مسلمان نکلیں، یعنی کوئی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب نفیر عام ہوتی ہے اور سب کو نکلنا ہوتا ہے، جب جہاد فرض عین ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہر جہاد فرض عین نہیں، ہر قتال فرض عین نہیں۔ اب غزوہ بدر میں آپ نے سب کو نکلنے کے لیے نہیں کہا تھا، دیگر جنگوں میں بھی ایسا نہیں تھا، لیکن غزوہ تبوک میں سب کو نکلنے کے لیے کہا تھا۔ اور چونکہ غزوہ تبوک ایک طرح سے آخری جنگوں میں سے ہے، اور خصوصی طور پر جب یہ واقعہ گزرا کہ ان 3 لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو صحابہ بہت محتاط ہو گئے، بہت چوکنے ہو گئے، اور جب بھی جہاد کا موقع آتا تو سب جانے کو تیار ہو جاتے، کوئی بھی پیچھے نہ ہوتا۔ تو اس پر بتایا جا رہا ہے کہ ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ نکلیں جیسا کہ تبوک میں تھا۔ اب کیا ہے، حالات کے مطابق افراد کی تقسیم کرنا ہے، اور وہ تقسیم کس طرح ہوگی کہ کچھ لوگ تو جنگ کے لیے تیار ہوں گے اور کچھ دوسرے لوگ دین کی سمجھ بوجھ کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ دونوں کے لیے نفرہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، نفرہ، یعنی جیسے جنگ میں جانا جہاد ہے، ایسے علمی میدان میں نکلنا بھی جہاد ہی کی قسم ہے۔ لینفروا میں بھی نون فے رے روٹ ہے، اور نفرہ دوسرا جو ہے یہ بھی نون فے رے ہے۔ اب حکم کیا ہے کہ کچھ لوگ تو میدان جنگ کے لیے نکلے اور کچھ دوسرے لوگ جہالت کے خلاف جنگ کے لیے نکلیں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، چونکہ پیچھے اعراب کی بات ہوئی نا کہ یہ اللہ کی حدود سے واقف نہیں، اس لیے اپنے نفاق میں اور پکے ہو گئے، اور منافقین کے بارے میں بھی بار بار آتا ہے لا یفقہون، لا یعلمون، لا یشعرون، شعور کی کمی ہے، سمجھ بوجھ کی کمی ہے، علم کی کمی ہے۔ تو یہاں پر اس کا اب علاج بتایا جا رہا ہے کہ اس کمی کو کیسے دور کیا جائے، کہ ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت نکل کر آئے۔ اور یہاں پر کس جگہ نکل کر آنے کی طرف اشارہ ہے؟ مدینہ میں آئے، لیتفقہوا فی الدین، آپ کی صحبت میں رہ کے دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں، پھر واپس جائیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو خبردار کریں، اذا رجعوا الیہم، جب ان کی طرف پلٹ کر جائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی ہلاکت سے بچیں۔ جس طرح جہاد کے لیے نہ نکلنا ہلاکت کا سبب ہے، اسی طرح علم کے لیے کوشش نہ کرنا اور ایک منظم کوشش نہ کرنا کہ ہر بستی، کل فرقہ، اور فرقہ سے مراد یہ فرقہ واریت نہیں ہماری، فرقہ کہتے ہیں ایک بڑی جماعت کو، بڑے گروپ کو، اور طائفہ کہتے ہیں چھوٹے گروپ کو، اسمال گروپ کو، کہ ہر بڑے گروپ میں سے ایک چھوٹا گروپ نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا یا تعلیم کا کام ایسا ہے جس میں انسان کو یکسوئی چاہیے ہوتی، دوسری مشغولیتوں سے فارغ ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر سارے لوگ تعلیم حاصل کرنے لگ جائیں تو پھر کیا ہوگا، باقی سرگرمیاں رک جائیں گی، جہاد کے لیے لوگ نہیں بچیں گے، یا یہ کہ معاشی سرگرمیاں نہیں ہو سکیں گی۔ تو اس لیے قرآن نے کیا حکم دیا کہ سارے کے سارے لوگ مدینہ کی طرف نہ آ جائیں علم حاصل کرنے کے لیے، باقی لوگ اپنی بستیوں میں رہیں، کام کاج کریں،
تجارت زراعت کے کام کریں اور جنگ جہاد کے کام کریں، لیکن ایک مخصوص گروہ وہاں سے نکلے، وہ آ کے دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرے اور واپس جا کے ان سب کو، خواہ کوئی جنگ پہ جانے والا ہو یا تاجر ہو یا زراعت کرنے والا ہو، سب کی اصلاح کرے اور سب کو تعلیم دے تاکہ وہ لوگ بھی غلط کاموں سے بچ سکیں۔ یعنی کتنا بہترین ایک آرگنائزڈ وے میں کام کرنے کا طریقہ سکھا دیا کہ جیسے شہروں میں مراکز قائم ہو، دیہاتوں سے بستیوں سے لوگ نکل کر آئیں، سیکھیں اور وہ جا کر اپنی اپنی قوم کو سکھائیں ان کے حالات اور ان کی ضروریات کے مطابق۔ اور یہاں پر تفقہ فی الدین کی بات ہوئی ہے، قاف ہے، فقہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھ بوجھ، اور یہاں پر لیتفقہوا فی الدین کا مطلب کیا ہے؟ دین کی بنیادی تعلیم میں سمجھ بوجھ، دین کی اسپرٹ، دین کی روح کو جاننا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مسئلے مسائل کی باریکیوں میں پڑ جائے، کیونکہ غرض کیا ہے اس تفقہ کی؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو خبردار کرنا، لوگوں کو آگاہ کرنا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تعلیم کے نصاب کی جو اسپرٹ ہے وہ کیا ہوگی؟ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا۔ اور مقصد کیا ہوگا اس کے سیکھنے کا؟ تاکہ دوسروں کو خبردار کیا جا سکے، اپنی قوم اور اپنے لوگوں کو ان کی نفسیات اور ان کی ضروریات کو سامنے رکھ کر بتا سکیں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا اذا رجعوا الیہم، یعنی جنگ پہ جانے والے جب جنگ سے واپس آئیں، یہ معنی بھی اس کا کیا گیا ہے۔ تو اس وقت یہ دین کی سمجھ بوجھ والے ان کو جا کر سمجھائیں تاکہ وہ بچ جائیں ان ساری مشکلات سے اور ہلاکت سے، اور ان کی وجہ سے باقی لوگ جو سفر کرنے والے ہیں وہ بھی بچ جائیں۔ یحذرون کا لفظ جو ہے یہ بہت وسیع لفظ ہے، اس میں 2-3 لفظ جو ہے نا بہت قابل غور ہیں، ایک تفقہ کا، ایک انذار کا اور ایک حذر کا۔ آپ دیکھیں کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل نہ تھا کہ پورے کے پورے مسلمان، مثلا 30,000 کا لشکر گیا تھا جنگ تبوک کے لیے، اب از اٹ پاسبل کہ وہ 30,000 مدینہ میں رہ کے آپ سے علم حاصل کرتے؟ یہ ممکن نہ تھا۔ اس کا حل کیا سوچا گیا؟ سب اپنے گھروں کو واپس جائیں اور ہر بستی میں سے ایک اسمال گروپ نکل کے آئے، وہ سیکھے، باقی لوگ اپنے اپنے علاقوں میں ہی رہے، اپنے کام کاج کریں، یہ واپس جا کر ان کے اوقات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو سکھائیں۔ ہمیں تاریخ میں بہت سی اس کی مثالیں ملتی ہیں، ابھی میں آپ کو 2 مثالیں دوں گی جس سے آپ کو یہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے گا۔ ہر بستی کی اپنی اپنی ضرورت ہے، مخصوص حالات ہوتے ہیں، مخصوص نفسیات ہوتی ہے، مخصوص ضروریات ہوتی ہیں۔ جو گاؤں کے علاقے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ، جو شہروں کے علاقے ہیں وہ اپنی جگہ، ان کی ضروریات، ذہنی لیول اور معیار کا فرق ہوتا ہے۔ ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ دین کے سارے فلسفوں کو پوری طرح سمجھ سکے۔ اسی آیت کو جب میں نے پڑھا تھا تو اسی کو سامنے رکھ کر الہدا کو بنایا گیا تھا، اور اس میں خاص طور پر یہ جو لفظ ہے نا لیتفقہوا فی الدین، اس کا ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر کیا مطلب لیا جاتا ہے کہ بہت لمبی چوڑی جو ہے فقہ پڑھی جائے اور بہت علم کی باریکیوں کو اور مسائل کو جانا جائے اور کئی کئی سال پڑھا جائے، پھر جا کر آپ تبلیغ کرو۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ علم کی باریکیوں میں چلے جاتے ہیں اور ایک لمبا عرصہ ایسے کاموں میں گزارتے ہیں تو پھر ہمارا ذہنی لیول عوام کے لیول سے بہت اونچا چلا جاتا ہے، عوام کی ضروریات کو پھر ہم نہیں سمجھتے۔ ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہوا ہے، علماء اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے، وہ ان کی زبان نہیں سمجھتے، وہ ان کی ضروریات نہیں سمجھتے۔ تو یہاں پر مقصد کیا ہے تفقہ کا؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، انذار، آگاہ کرنا، خبردار کرنا، عالم بنانا نہیں۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سب لوگ ہر روز نہیں آتے تھے، کچھ لوگوں نے باری مقرر کی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے انصاری ساتھی کے ساتھ باری مقرر کی ہوئی تھی، ایک دن وہ آپ کی خدمت میں ہوتا اور ایک دن میں ہوتا، اور روزانہ شام کو آپس میں تبادلہ خیال کرتے، جس کی بھی سیکھنے کی باری ہوتی، جو کچھ وہ سیکھ کر آتا وہ واپس آ کر دوسرے کو سکھاتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام کس طرح ہوا، سنت کو وہاں سے ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر ہم مختلف روایات کو دیکھیں تو کوئی شخص 1 مہینہ ٹھہرا، کوئی 25 دن ٹھہرا، کوئی سال ٹھہرا، یعنی اہل صفہ کی اگر تاریخ آپ پڑھیں تو اس میں ٹوٹل وقت جو ہے
مدینہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹے وہ کتنا ہے؟ 10 سال کا ہے. اور اس میں کوئی صحابی ایسے نہیں ہمیں ملتے کہ جنہوں نے یہ 10 سال مسلسل تعلیم حاصل کی اور پھر آگے جا کے پڑھایا. وہ لوگ جو شروع میں آپ کے ساتھ تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مکہ کے بھی 13 سال اور مدینہ کے بھی 10 سال کٹھے رہنے کا موقع ملا اور آپ سے بہت کچھ سیکھا. آپ کی وفات کے بعد ان کو خلافت کا کام کرنا پڑا. وہ زیادہ احادیث روایتیں نہیں کر سکے، تعلیم کا کام کر ہی نہیں سکے، اور 2 سال کے بعد وہ بھی رخصت ہو جاتے ہیں. اسی طرح حضرت عمر ان لوگوں میں سے ہیں، یعنی مکہ سے آنے والے بہت سارے لوگ جنہوں نے یہ 10 سال آپ کی صحبت میں گزارے، اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ دن رات وہیں رہا کرتے تھے. دین کو بہت سمپل طریقے سے اس کی اسپرٹ کے ساتھ لینے کی کوشش کی گئی، اور وہی اسپرٹ آگے ٹرانسمٹ کی گئی، جس کے نتیجے میں تربیت ہوئی. ہمارے ہاں عموماً یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جب تک آپ 9 سال نہیں پڑھو گے یا 7 سال نہیں پڑھو گے اس وقت تک آپ کسی کو بتا نہیں سکتے. اب اس تفقہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تفقہ میں کیا چیز آتی ہے اور کتنا سیکھنا شامل ہے؟ یعنی لفظی معنی تو اس کا کیا ہے؟ سیکھنا اور سیکھ کر اپنے اندر فہم اور بصیرت پیدا کرنا. فقیہ بننا مراد نہیں ہے یہاں، یا مفتی بننا مراد نہیں ہے یہاں. یہاں پر تفقہ مراد ہے، جس کے نتیجے میں لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں اس آیت کی روح سے 3 کام پتہ چلتے ہیں. نمبر 1، تفقہ، اپنے اندر ایک سمجھ بوجھ اور ایک غور و فکر اور بصیرت. دوسرا سٹیپ، اگلا کام، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، قوم کو خبردار کرنا، آگاہ کرنا. اور نمبر 3، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، نتائج پر بھی نظر رکھنا کہ لوگ بچ رہے ہیں یا نہیں. صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ عذاب سے ڈرا کے گھر آ جائیں، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کی تبلیغ کتنی مؤثر ہوئی اور کیا اس کا نتیجہ لعلہم یحذرون، یعنی گناہوں سے بچنے کی شکل میں سامنے آیا بھی کہ نہیں. کیا جو تبلیغ آپ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں لوگ گناہوں سے بچ رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یہ مقصود ہے اس کا. یہ معرف القرآن ہے، اس میں سے میں یہ تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو سنانے لگی ہوں کہ اس آیت سے مراد کیا ہے. جیسا کہ آپ حدیث جانتے ہیں کہ حضرت انس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک مسلمان پر. یہ ظاہر ہے کہ اس حدیث اور مذکورہ سابقہ احادیث میں علم سے مراد علم دین ہے. دنیاوی علوم و فنون عام دنیا کے کاروبار کی طرح انسان کے لیے ضروری صحیح، مگر ان کے وہ فضائل نہیں جو احادیث مذکورہ میں آئے ہیں. پھر علم دین ایک علم نہیں، بہت سے علوم پر مشتمل ایک جامع نظام ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت اس پہ قادر نہیں کہ ان سب علوم کو پورا حاصل کر سکے. اس لیے حدیث مذکور میں جو ہر مسلمان پر فرض فرمایا، اس سے مراد علم دین کا صرف وہ حصہ ہے جس کے بغیر آدمی نہ فرائض ادا کر سکتا ہے نہ حرام چیزوں سے بچ سکتا ہے، جو ایمان اور اسلام کے لیے ضروری ہے. باقی علوم کی تفصیلات قرآن و حدیث کے تمام معارف اور مسائل، پھر ان سے نکالے ہوئے احکام و شرائع کی پوری تفصیل، یہ نہ ہر مسلمان کی قدرت میں ہے نہ ہر ایک پہ فرض عین ہے. البتہ پورے عالم اسلام کی ذمہ فرض کفایہ ہے. ہر شہر میں ایک عالم ان تمام علوم اور شرائع کا ماہر موجود ہو تو باقی مسلمان اس فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں. جس شہر یا قصبے میں ایک بھی عالم نہ ہو تو شہر والوں پہ فرض ہے کہ اپنے میں سے کسی کو عالم بنائیں یا باہر سے کسی کو بلا کر اپنے شہر میں رکھیں تاکہ ضرورت پیش آنے پر باریک مسائل کو اس عالم سے فتویٰ لے کر سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں. اس لیے علم دین میں فرض عین اور فرض کفایہ کی تفصیل یہ ہے. فرض عین کیا ہے جو ہر مسلمان پہ سیکھنا لازم ہے؟ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ اسلام کے عقائد صحیحہ کا علم حاصل کرے، یعنی عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے. طہارت نجاست کے احکام سیکھیں، نماز روزہ اور تمام عبادات جو شریعت نے فرض اور واجب قرار دی ہیں ان کا علم حاصل کرے. جن چیزوں کو حرام یا مکروہ قرار دیا ہے ان کا علم حاصل کرے. جس کے پاس بقدر نصاب مال ہو اس پر فرض ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل اور احکام معلوم کرے. جس کو حج پہ قدرت ہے اس کے لیے فرض عین ہے کہ حج کے احکام اور مسائل معلوم کرے. جس کو بیع و شراء کرنا پڑے، یعنی خرید و فروخت کرنا پڑے، یا تجارت اور صنعت یا مزدوری اور اجرت کے کام کرنے پڑے، اس پر فرض عین ہے کہ بیع اور اجارہ وغیرہ کے مسائل اور احکام سیکھے.
جب نکاح کرے تو نکاح کے احکام اور مسائل اور طلاق کے احکام اور مسائل معلوم کرے. غرض جو کام شریعت نے ہر انسان کے ذمہ فرض اور واجب کیے ہیں ان کے احکام اور مسائل کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یعنی ان ذمہ داریوں کے بارے میں جاننا جو ہم میں سے ہر ایک پر فرض کے درجے میں ہے، وہ علم پھر فرض عین ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، اس کا علم سیکھنا جو ہے ہمارے لیے سب کے لیے ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ فرض کفایہ میں پھر کیا چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو دین کی گہرائیاں ہیں اور باریکیاں ہیں اور اس میں مختلف قسم کے اجتہادات ہیں، اس سے متعلق چیزیں جو یہ ہر ایک میں سیکھنا لازم نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ دین کی جو یہ سمجھ ہے لیتفقہوا فی الدین، اس سے مراد پھر فرض عین والی بات ہے، فرض کفایہ والی نہیں. اور پھر فرض عین میں بھی صرف مسائل کا علم نہیں بلکہ دین کی روح اور اسپرٹ بھی، کیونکہ اس کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس مسلمان کو یہ علم ہو، مثلا آپ کے لیول پہ اب میں بات کر رہی ہوں، آپ لوگ اس وقت جو سیکھ رہے ہیں اس میں موسٹلی فرض عین والی بات ہے، سوائے چند ایک چیزوں کے کہ جو آپ کو قرآن کی سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے گھر میں واپس لوٹتے ہیں یا اپنی بستی میں یا شہر میں یا محلے میں، تو آپ کو ہم مفتی کی حیثیت سے نہیں بھیجتے، نہ یہ ہماری غرض ہے. ہم کس غرض سے بھیجتے ہیں؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. جب آپ اپنے گھر جائیں، اپنی بستی محلے میں جائیں، تو اپنے گھر والوں کو، اپنے علاقے والوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو کیا کریں؟ ان کو بھی خبردار کریں کہ دیکھو نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوگا، نماز پڑھنی کیسے ہے، زکوٰۃ جو دینا چاہے تو وہ کیا کرے، زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، جو لوگ حج سے غافل ہیں انہیں حج کی طرف توجہ دلائے، جو لوگ اور فرائض سے غافل ہیں ان کو اس کی طرف توجہ دلائے، اور جتنا خود سیکھا ہے بس اتنا آگے پہنچا دے، اس سے زائد نہیں. یعنی آپ نہ تو کسی فتوے کی مسند پہ بیٹھیں گے، نہ عالمہ کہلائیں گے، اور نہ عالمہ بننا ہمارا مقصود ہے. مقصود کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ پیدا ہو اور جا کر لوگوں کو بھی آگاہ کیا جائے. اگر ترجمہ پڑھا ہے تو پڑھ کے آگے سنا دیا جائے، تفسیر میں جو کچھ پڑھا ہے اس کو یاد کر کے، اس کو اپنے اندر جذب کر کے آگے دوسروں تک پہنچا دیا جائے. کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے اور مختلف علماء نے اپنے قوم و ملت کی جو حالت کا تجزیہ اور تبصرہ کیا ہے، جیسے مولانا محمود الحسن جب مالٹا میں اسیر تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مسلمانوں کے اندر جو جنگ و جدل دیکھا ہے تو اس کا حل اور علاج کیا ہے کہ ان کو قرآن کی طرف راغب کیا جائے. تو قرآن ہی انڈرسٹینڈنگ کا، بصیرت کا، فہم کا وہ لیول پیدا کرتا ہے انسان کے اندر کہ جس کے بعد اس میں یہ جذبہ آتا ہے کہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، دوسروں کو بھی کچھ بتایا جائے. اس کے بغیر اگر آپ کو چند باتیں پتہ بھی چل جائیں تو دوسروں کو بتانا جو ہے اس کے لیے کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہوتا اور عام طور پر اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی.